اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ کی خدمت میں آج امام حجت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی یوم ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام ناظرین کی خدمت میں آج یہ اسپیشل پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ذہنوں میں کس طریقے کے تصورات رہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو کس طریقے سے پہچانیں، ان کے بتائے ہوئے ان تمام اقوال پر ہم اب عمل کریں، اور کیسے ہمارا عمل ان تک پہنچتا ہے اور کس طرح سے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ کے سامنے ہیں۔ علماء اکرام اس پر روشنی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن آج کا یہ خصوصی پروگرام جو ہم امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی یوم ولادت پر نشر کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک معرفت کی ان منزلوں کو پہنچایا جائے کہ ہماری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح سے عرفان حاصل کریں امام کا۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مرزا رضا عباس صاحب قبلہ۔ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک ہوا آج آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے آخری امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کی ولادت باسعادت کی آپ کی خدمت میں مبارکباد، اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں، اور تمام شیعان علی ابن ابی طالب السلام جو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کے ظہور کے منتظر ہیں، ان سب کی خدمت میں اس مبارک موقع کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آغا۔ آئی ناظرین، ہم اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آغا، جب ہم امام کی معرفت کی بات کرتے ہیں، یقیناً ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، ہمارے پچھلے گزرنے والی تمام نسلوں کو ان کے والدین نے بتایا کہ کس طرح سے انتظار کرنا، لیکن آج واقعی ہم انتظار کر رہے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے نزدیک ظہور کی علامت کو بیان کر رہی ہیں۔ کس طرح سے ایک شخص کو تیار رہنا ہے اور کیسے امام کی نصرت کے لیے ایک ناصر کے طور پر آمادہ ہو؟ دیکھیے، امام علیہ السلام کی ظہور کے لیے آمادہ ہونا، یہ ہم لوگ سوال اور جواب کرتے ہیں، مگر اس کو عملی جامہ پہنانا جو ہے یہ مقدس اردبیلی جیسے عالم دینوں کا کام ہے۔ ہم لوگ اپنی کوشش پوری کرتے ہیں کہ جلد از جلد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے ظہور پرنور میں تعجیل ہو جائے، لیکن ایک مقام کے اوپر ہم کو خود اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ امام علیہ السلام کے ظہور پرنور میں یا ہماری امام سے ملاقات میں کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، ہمیں اس چیز کو دور کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارے اندر گناہ جو ہیں ہم کو اس سے پاک ہونا چاہیے۔ جب تک کہ ہم تزکیہ نفس اپنا نہیں کریں گے، اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوئیں گے، اور ہم لوگ امام المتقین کے ماننے والے، حد اقل ہم لوگوں کو ان گناہوں سے تو پرہیز کرنے چاہیے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ، اگر ہم گناہ کبیرے و صغیرے کو انجام دیتے رہیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے قبض چیز ہو جائے گی کہ مولا ظہور کریے، امام کے منتظر ہیں۔ بھائی، جب تک ہم گناہ کریں گے، یہ گناہ ہم لوگوں کو امام تک پہنچنے سے روکتے رہیں گے۔ جس طرح سے ایک سپاہی کے لیے اسلحے کا ہونا ضروری ہے، شمشیر کا ہونا، تلوار کا ہونا، یا آج کل کے جو اسلحوں کا ہونا ضروری ہے ایک سپاہی کے لیے، اسی طرح سے ہم لوگوں کو بے گناہ ہونا ضروری ہے امام کے لیے۔ جب تک کہ ہم لوگ تقوی کا اسلحہ لے کے میدان میں نہیں آئیں گے، میدان عمل میں متقی اور پرہیزگاری کا ثبوت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارے امام علیہ السلام کے لیے ظہور پاک کی دعا کرنا گویا ایسا ہی ہے کہ ہم میدان میں بغیر اسلحے کے لڑنے کے لیے آ گئے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ لیکن آج کے دور میں لوگوں کا جو انداز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں بھی چھلک رہی ہیں، بہت سارے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں تمام مومنین کی شرکت دیکھنے والی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ذہن کیوں پاک نہیں ہو رہے؟ ہم اس بات پر آمادہ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ اس کی خاص وجہ کیا جانتے ہیں؟ دیکھیے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہوائے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جب تک کہ ہم لوگوں کے اندر ہوائے نفس کے اوپر قابو نہیں ہوگا، ہم لوگ جہاد بالنفس نہیں کریں گے۔ اس وقت تک ہم لوگوں کے لیے یہ چیز ناممکن ہے کہ ہم لوگ امام علیہ السلام کے ظہور میں جلدی ہو جائے، یا ہم لوگ امام علیہ السلام کا دیدار کر سکیں۔ ہم لوگوں کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے
ہوائے نفس کے اوپر کنٹرول کریں. جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ سب طرف بڑا بڑا اجتماع ہے، لوگ دعائیں کریں، سب کریں، اس کا جو ہے اثر جو نہیں ہو رہا ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہم اپنی زبان سے تو کچھ کہتے ہیں لیکن ہم خود اپنے گریبان کے اندر جا کے نہیں دیکھتے کہ امام علیہ السلام اصل ہم سے چاہتے کیا ہے. امام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے باعمل انسان بن جائیں، ہم با اخلاق انسان بن جائیں. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان عمل میں تو صحیح ہے لیکن اس کی زبان جو ہے وہ اس کو گناہوں کی طرف، زبان کے آفات زبان بہت زیادہ ہیں. فقط یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے گالی دے دی اور کسی کے لیے تو ہم نہ، آفات زبان میں یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی سے وعدہ کیا، وعدے کو وفا نہیں کیا، یہ بھی ایک زبان کی آفت ہے. تو ہمارے حساب سے یہ جو جہاں تک میں نے اپنی یہ اس کے اوپر ریسرچ کری ہے کہ اگر انسان اپنی اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے زبان کو قابو میں رکھے، انسان بہت اچھے عمل انجام دے. سب طرح بالکل صحیح، امام علیہ السلام کے لیے دعائے احد بھی پڑھ رہا ہے، دعائے فرج بھی پڑھ رہا ہے، سب کر رہا ہے، دعائے افتتاح رمضان کی ہر رات میں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں کیا. اگر اس نے کسی مومن کا دل دکھا دیا تو جب تک کہ وہ مومن راضی نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے عمل صالحہ جو ہے وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچیں گے. یہ چیز تو ہمیں اپنے عمل صالحہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ہر ایک کو راضی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو، بندگان خدا کو تو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں اور اس کے بعد خود جو ہیں ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار بنے ہوئے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی چیز بھی پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. آقا لیکن آج کے دور میں آپشنل چیزیں انسان بہت ایڈاپٹ کرتا ہے. مثلاً وہی کہتا کہ اگر یہ کریں اور یہ نہ کریں. تو میرا سوال یہ ہے کہ واجبات تو واجبات ہے، اس کو ادا کرنا ہر انسان کا فرض ہے، وہ تو کرے گا، لیکن مستحبات میں ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مستحبات کو عمل انجام دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام منکرات، مثلا ان تمام چیزوں کا پرہیز نہیں کرتا جس کو کبیرہ اور صغیرہ کہتے ہیں. تو میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے پرہیز زیادہ بڑا عمل ہے بنسبت یہ کہ وہ مستحبات کو عمل دے؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے ہے، اور گناہ صغیرہ چاہے ہوں چاہے کبیرہ ہوں. اگر انسان اس کو عمل انجام دے رہے ہیں، مستحبات تو بہت دور کی چیز ہے، اس کے واجب چیزیں بھی اس کے کارگر نہیں آئیں گی. مثال کے طور کے اوپر غالباً چھٹے امام کا زمانہ تھا اور ایک شخص جو تھا وہ مشہور ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ سخی ہے، بہت زیادہ سخی، سخاوت بہت لوگوں غریبوں کا خیال کرتا ہے، سب کرتا ہے. تو امام علیہ السلام کے چاہنے والے نے امام علیہ السلام سے فرمایا، اس کی باتوں کو بتایا. تو امام علیہ السلام چونکہ علم غیب کے مالک تھے، ان کو سب پتا تھا کہ کون کتنے پانی کے اندر تیر رہا ہے اور کیسا ہے. تو امام علیہ السلام ایسا بھی نہیں تھا کہ امام علیہ السلام اس کو جو ہے سر عام اس کی توہین کر دیں اور لوگوں سے کہیں کہ اس نے جو ہے جو جھوٹ بول رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. نہ، امام علیہ السلام کا کام ہے کہ ہر ایک کی نفس کا تحفظ کرنا امام کا کام ہے. اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے ایک بار امام علیہ السلام جا رہے تھے تو دیکھا امام نے کہ وہ جو ہے روٹی کی دکان کے اوپر کھڑا ہوا. امام اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اس نے ایک جگہ سے ایک روٹی اٹھائی، نانوائی جیسے روٹی لینے کی گیا، نانوائی جیسے مڑا، اس نے 2 روٹی اٹھا کے اپنی ابا میں رکھ لی جو ان کا لباس تھا. اس کے امام چپ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں. پھر وہ آگے بڑھ کے اس نے وہاں کے اوپر ایک فقیر بیٹھا تو اس نے اس کو روٹی دی، کسی کو دی، ایسے بانٹتا رہا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، فقراء کی مدد کرتا ہوں، ان لوگوں کے بیچارے ہو گئے ان کو کھانا کھلاتا ہوں، مسلمان بیچارے ضعیف ہیں اس میں اقتصاد میں. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں، میں پیچھے دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ تو کس طرح سے اس روٹی کو تو نے تہیا کیا ہے، اخذ کیا، اور کس طرح سے تو اس کو بانٹ رہا. تو اس نے امام علیہ السلام کے سامنے پھر اس نے زبان دراز کر لی. کہنے لگا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے جو اس کو وہاں سے لی تو میں نے ایک گناہ کیا، ایک گناہ کے بدلے ایک ہمیں اس کا عذاب ملے گا، ایک سزا ملے گی. مگر جو ہم نے اس کو کسی کو دی تو ارشاد ہو رہا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اس کا اجر ملے گا. تو اگر ہم نے ایک گناہ کیا، چوری کی، تو اس سے ایک سزا ہمیں ملی، ایک گناہ ملا، تو ہم نے اس کو دے کے 10 گنا لے نہیں لیا اجر. تو تب بھی ہمارا جب آپ 10 سے 1 محنت کی 9 گنا اجر میرے پاس زیادہ ہو گیا. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی یہ اس وقت کارگر ہوگی جب تم نے اس کے پیچھے گناہ کی آگ نہیں جلائی ہوگی.
تم نے چوری کر کے گناہ کی ماچس لگا کے آگ جلا دی، وہ جو عمارت تم بنا رہے تھے وہ پوری جل کے خاک ہو گئی، اس میں کچھ بچا ہی نہیں ہے جو تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ تو ہم لوگ جو اس وقت جو بھی کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس کام کو برباد کرنے والے عمل تو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں۔ اگر اس کام کو خراب کرنے والے عمل انجام دے رہے ہیں تو ہم اگر اس کو جیسے کہیں دی، مثال کے طور کے اوپر ہم نے کہیں سے رشوت کے پیسے لے کے کہیں کے اوپر تقسیمی کر دی، لوگوں میں کھانا بٹوا دیا، تو بھائی یہ اسی وقت کارگر ہوگا کہ جب اس کا مبنا صحیح ہوگا۔ اگر اس کا مبنا صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہمارا کہنا بیکار۔ اسی طرح سے ہم زبان سے اتنی دعائیں کریں، سب کریں، اگر ہماری زبان پاک نہیں ہوگی، اگر ہماری نیت خالص نہیں ہوگی تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی زبان کو پاک کرنا چاہیے، اپنے نفس کو جو ہے پاک کرنا چاہیے، اور لوگوں کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اگرچہ کسی کا ہم نے ذرا سا بھی دل دکھایا ہے، کسی کا مثال کے طور پر کسی کا احترام کرنا چاہیے تھا، وہ آ گیا، ہم اپنی جگہ کے وہ بیٹھے رہ گئے، یا ہمیں سلام پہلے کرنا چاہیے تھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو کرنا چاہیے تو اس کی عزت و افتخار گئی ہے تو ہمیں اس کو سلام کرنا چاہیے۔ ہمیں وہاں کے اوپر انانیت کا بت جو ہے نکال کے توڑنا چاہیے اور بزرگوں کا عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ یہی چیزیں امام علیہ السلام کی خوشنودی کا باعث۔ امام چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ چاہنے والے سب متحد ایک رہیں، ان کا اخلاق درست ہو۔ رسول خدا اخلاق کے اوپر مبعوث کیے گئے تھے۔ یقیناً، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ آقا، کیونکہ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، خاص طور سے بحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم احسان اس کا، آپ نے اتنا بڑا ادارہ جو آلریڈی آپ پہلے سے چلا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن اسٹڈیز کے لیے جو عالم انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن اسٹڈیز کو کھولا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے ذہن میں ہے، کیونکہ آج کی اس ولادت کے موقع پر اگر اس چیز کو بھی اگر ہم تمام ناظرین کی خدمت میں نہ پیش کریں گے تو شاید یہ ہماری بھی کمی کہلائے گی۔ کیا سوچ ہے اور کس طرح سے اس ادارے کے لے کے ہم مستقبل کی ان تمام خوابوں کی تعبیر کو کس طرح سے ہم دیکھیں؟ دیکھیے، یہ ادارہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ کعبہ نور اللہ مرقدہ شریف نے اپنے مخلصانہ ہاتھوں سے حوض علمیہ جامع تبلیغ کی تعمیر کری، اس کو اپنے ذاتی گھر کے اوپر بنایا، یعنی ان کی خود ذاتی ملکیت تھی، اس کے انہوں نے بنایا، اور ان کے انتقال کے بعد سے تقریباً آج 39 سال ہو گئے، وہ ادارہ جو ہے وہ پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ خدمت دین مبین اسلام اور علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت جو ہے وہ کر رہا ہے، چاہے مبلغین کے ذریعے ہو، چاہے تدریس کے ذریعے ہو، چاہے امام جماعت کے ذریعے ہو۔ غالباً پوری دنیا کے کونے کونے میں ہمارے مدرسے جامع تبلیغ کے طالب علم جو اس وقت موجود ہیں، یہ چیز ہے۔ اور اس چیز میں ہم لوگوں نے ایک چیز کو محسوس کیا جو میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب کعبہ مجتہد کا بھی خواب تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی ہم لوگوں کو آگے قوم کو لانا چاہیے۔ تو اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمارے برادر بزرگ حجت الاسلام والسنہ مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کعبہ، اللہ ان کی عمر کو حضرت نوح کی جیسی عمر عطا فرمائے، ان کو صحت و سلامت فرمائے، انہی نے اپنے والد مرحوم کے خواب کو پورا کرنے کے لیے دن دونی رات چوگنی اتنی محنت کری ہے کہ میں ایک بھائی ہونے کے ناطے سے نہیں کروں، میں نے ابھی اتنی عمر ہے میری، میں نے دیکھا ہے جس خلوص کے ساتھ انہی نے محنت کری ہے، غالباً کسی نے اتنی محنت نہیں کری۔ نہ انہی نے یہ دیکھا کہ میں کس منصب کے اوپر ہوں، میرے سر پہ امامہ ہے، کہیں بھی رات کو دوڑنا ہوا چلے جا رہی، صرف اس لیے کہ دین مبین اسلام کی خدمت کری جا سکے، اور راتوں رات جاگ کے انہی نے اس بلڈنگ کو تعمیر کرنے میں پوری طرح سے خدمت کری۔ اور الحمدللہ 3 شعبان روز ولادت حضرت آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے دن اس بلڈنگ کا افتتاحیہ پروگرام ہوا، اور اس میں بہرحال مہمان جو ہے باہر سے آئے، تشریف لائے۔ اس بلڈنگ کو، اس انسٹیٹیوٹ کو بنانے کا جو ہدف ہے، ایمس اسکول انگلش میڈیم اسکول، ہدف یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں گرائش جو ہے طلاب علوم دینیہ کی کم ہو رہی ہے، مدارس میں طلبہ کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور اس لیے کم ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انگلش، یعنی ہمیں عصری تعلیم بھی چاہیے، انگلش میڈیم کی بھی تعلیم چاہیے، بچہ انگریزی بھی جانتا ہو۔ تو ہم لوگوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، میرے بھائی جعفر عباس صاحب نے اور ہم لوگوں نے اس مدرسے کے تحت، جامع تبلیغ کے تحت، اس ایمس اسکول کا جو ہے وہ انعقاد کیا، اور ہم لوگوں کا ہدف اصلی یہی رہے گا کہ اس کے اندر وہ غریب طبقے کے بچے
زیادہ سے زیادہ ہماری قوم کے یا غیر قوم کے بھی آئیں کہ جن کے اقتصادی حالات ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا سکیں، یا پیسے تو ہیں لیکن اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ کنوینس کا بھی کر سکیں اور ٹیوشن بھی لگا سکیں اور انگریزی اسکولوں میں اچھے پڑھا سکیں. تو ہم لوگوں نے یہاں کے اوپر اس اسکول کو انگریزی کو قائم کر کے یہ کوشش کری ہے کہ ہماری قوم کے وہ بچے یا جو بالکل پوہر ہیں، بالکل غریب ہیں، یا جو ہیں تو مگر اتنے زیادہ اہلیت والی نہیں ہے کہ اچھے اسکول میں پڑھا سکیں، تو ان کو دین مبین اسلام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ انگلش ماڈرن ایجوکیشن بھی جو ہے ان کو دی جائے. اور یہاں کے اوپر ایک پراپر اسکول اسی لیے قائم کیا گیا جس میں قوم کی بچیاں اور قوم کے چھوٹے بچے جو نرسری سے لے کے آپ کی یہ کلاس 5 تک جو انشاءاللہ بھی ہم نے قائم کیا ہے. اور اس میں ہمارے مدرسے کے جو طلاب علوم دینیہ ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہیں انگریزی اسپیکنگ کورس، انگلش کے کورسز اور کمپیوٹر کے کورسز ان کو کرائے جائیں گے، تاکہ جب وہ یہاں سے پڑھ کے کہیں بھی دین مبین اسلام کی تبلیغ کے لیے فارن میں جائیں، باہر جائیں، ہندوستان کے باہر ملک میں جائیں، تو ان کو اس چیز کا احساس نہ ہو، احساس کمتری میں نہ پڑے کہ سب لوگ انگریزی بول رہے ہیں اور ہم جو ہیں فقط دینی مدرسے کے تو مولوی بن کے رہ گئے، بلکہ وہ ایک عصری تعلیم میں بھی جو ہے انگلش تعلیم میں بھی پیش رفتہ مولوی. یعنی میرا مدرسہ ایک انسان، ایک طالب علم اگر جو میرے کے داخلہ کرائے گا تو اس کو ایک ایسا مولوی دیا جائے گا جو اردو کے ساتھ ساتھ، عربی کے ساتھ ساتھ، فارسی کے ساتھ ساتھ، دین اسلام کی آشنائی کے ساتھ ساتھ انگریزی اور دین بھی جو ہے انگریزی انگلش بھی جو ہے جانتا ہوا یہاں سے نکلے گا انشاءاللہ. آخر میں علامہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی طرف سے آج اس مبارک موقع پر کیا میسج ہوگا امت مسلمہ کے لیے؟ امت مسلمہ کے لیے دیکھیے، میرا آپ نے چونکہ امت مسلمہ کہہ دیا تو اس کے لیے ہمیں وسیع میسج نہ ہے، اور بارہ میسج کا چھوٹا حصہ ہوگا لیکن اس کا موضوع سے دیکھیے امت مسلمہ نے ہر ایک نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ابھی وہ پیدا ہوئیں گے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے، وہ ظہور فرمائیں گے. یعنی سب لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ منجی عالم بشریت کو نجات دینے والا دنیا میں آئے گا، لیکن کوئی کسی نظریے کے اوپر قائم ہے، کوئی کسی نظریے کو قائم ہے. تو عزیزان گرامی، جب سب کو یہ پتہ ہے کہ عالم انسانیت کو ضلالت و رذالت و گمراہی پلیدگی سے نجات دینے والا پروردگار کی طرف سے ایک ہادی آئے گا اور وہ قریش میں سے ہوگا، تو سب کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے ہے کہ یہ اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، اصل دین ناب محمدی کو پہچاننا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ رسالت مآب نے جس کے لیے فرمایا ہے کہ وہ آئے گا، اور اس وقت آئے گا کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور وہ دنیا کو آ کے ظلم و جور سے پاک کرے گا. روایت میں ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ ایک گھاٹ کے اوپر بھیڑ اور شیر دونوں پانی پئیں گے. اور روایت میں کہ ایک عورت، یعنی اس وقت اتنا امن و امان ہوگا، عدل انسانی امام علیہ السلام اس طرح سے لاگو کر دیں گے، انسان کو ہر ایک کو اس کا حق اس طرح سے ملے گا کہ روایت میں کہ ایک عورت شام سے جوان اپنے زیورات سے لدی ہوئی اکیلے حج بیت اللہ کو کرنے کے لیے جائے گی اور حج کے فرائض انجام دے کے لوٹ کے گھر آ جائے گی. نہ کوئی اس کو نظر بس سے دیکھنے والا ہوگا، نہ کوئی اس کے جو ہے لوٹنے اور راہزنی کرنے والا اس کے ساتھ ہوگا. جب سب لوگ یہ چاہتے ہیں تو سب کو مل کے صدق دل سے امام مہدی کے ظہور کی دعا کرنا چاہیے ہے اور گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارے گناہ ہے. اگر ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے تو یقینی طور سے آپ جانیں گے کہ امام زمانہ کے ظہور میں بہت جلدی جو ہے وہ اجلت ہو جائے گی. امام تشریف، امام خود فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کا زمینہ تم لوگ فراہم کرو. بے شک بے شک، یقیناً ہم لوگ کے اختیار کے پردے کو اٹھانے کے امام خود نہ، ہم لوگوں کا کام ہے کہ ان دنیا کو عدل و انصاف کو قائم کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، اور جب گناہ ہمارے کم ہو جائیں گے تو ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے گا. میں چاہوں گا آگے دعائی کلمات کے ساتھ دعائے فرج بھی پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے معبود ہم گناہ گار آنکھوں کو بھی حضرت آقا حجت بن الحسن العسکری علیہ السلام کے ظہور پر نور سے مشرف فرما، اور ہم لوگوں کو امام زمانہ کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ میرے معبود تو تو جانتا ہے کہ ہمارے ان گناہوں کو بھی جانتا ہے کہ جو ہم کر کے بھول چکے، اور ان گناہوں کو بھی جانتا ہے کہ جو ہم لوگ کر کے ابھی ہم لوگوں کو یاد نہیں ہو گناہ۔ میرے معبود سوائے اس کے تیری بارگاہ میں کوئی دعا نہیں ہے کہ میرے معبود ہم لوگوں کی عاقبت اور عافیت کو بخیر فرما۔ ہمارے وقت کے امام زمانہ کی معرفت سے مکمل طور سے ہم لوگوں کو امام کی معرفت عطا فرما۔ ہم لوگوں سے شیطان ملعون کو دور فرما۔ پروردگار دعا میرے معبود جیسے دعا افتتاح میں بھی ہے، پروردگار تجھ کو پتہ ہے کہ میرے نبی کا فقدان ہے، نبی ہم لوگوں کے پاس نہیں۔ میرے امام پردہ غیب میں، میرے ولی و ہادی پردہ غیب میں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پردہ غیب میں، میرے معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے پروردگار تجھ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی کثرت نہیں، ہم لوگ قلت میں، جبکہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ کثرت میں ہیں۔ میرے معبود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور کے وسیلے سے ہم لوگوں کی کمک فرما، مدد فرما، اور ہم لوگوں کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ بہت بہت شکریہ آقا، بہت خوبصورت، بڑی نورانی گفتگو۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے حوضے کو بھی آپ نے دیکھا، اور میں اپنی طرف سے آپ کا، خاص کر اطہر عباس صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے مدرسے میں تشریف لا کے ہمارے مدرسے کو جو ہے ریکور کی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آقا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام، اس خصوصی پروگرام میں جو ہم اس نشست میں پیش کر رہے تھے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی یوم ولادت کے اوپر۔ ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اسی طرح سے، اسی معرفت کے ساتھ، اسی سوالوں کے ساتھ کہ ہم کس طرح سے اپنے امام، اپنے معصومین کی معرفت کو حاصل کریں۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔